بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت علی پر زہریلی تلوار سے حملہ ہوا، دوستو تمام صحابہ اکرام میں سب سے مظلوم ہستی حضرت علی بن ابی طالب ہے کہ جنہیں خود بھی شہید کیا گیا، اور پھر ان کے بعد ان کے اولادوں میں سے ایک ایک بچے کو ذبح کیا گیا۔ پھر آگے چل کر 50 سال بعد ابو جعفر منصور نے حضرت علی کے سبھی اولادوں کو گرفتار کر کے ایک کمرے میں قید کروایا اور حکم دیا کہ اس کمرے میں ہوا جانے کا ایک سوراخ بھی نہ رکھا جائے۔ اور پھر آخر کئی دنوں کی شدت برداشت کرنے کے بعد حضرت علی کی وہ ساری اولادیں اسی کمرے میں گھٹ گھٹ کر شہید ہو گئیں۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھا تھا، کہ جب کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تو اکیلے حضرت علی اسلام لائے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان والوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ مجھے نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اے میرے خاندان والوں، آپ میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ تو اس وقت کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تھا، صرف حضرت علی ہی تھے جو 10 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ میں ابھی بچہ ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری آنکھوں میں بیماری ہے، پھر بھی میں ہر قیمت پر آپ کا ساتھ دوں گا، کسی موقع پر بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر حضرت علی نے ساری زندگی اپنے اس وعدے کو نبھا کر بھی دکھایا کہ اپنے رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ دوستو مسلم تاریخ میں جب کبھی بھی سب سے طاقتور مجاہد کی بات ہوتی ہے تو اس میں سب سے اوپر جس بہادر کا نام آتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ہے۔ دنیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری اور طاقت سے اچھی طرح واقف ہے، چاہے وہ جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان مرہب کو پچھاڑنا ہو یا خیبر کے دروازے کو اپنے بازوؤں سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی کے طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ان سب کے علاوہ وہ جنگ خندق میں عمرو بن عبد ود جو کہ ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا اور اس پر کافروں کو بڑا فخر تھا، اسی نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے، میں آج ہی اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ عمرو بن عبد ود اتنا طاقتور تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی اس کی اس للکار پر نہ اٹھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر عمرو بن عبد ود کا مقابلہ کر سکے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے جانے دے، پھر آپ دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ میدان میں پہنچتے حضرت علی نے اس ظالم پر ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو کر گرے اور کافروں کا گھمنڈ مٹی میں مل کر رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی کہ جن میں سے جنگ بدر، جنگ خندق و خیبر سب سے اہم جنگیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت علی نے لڑی تھی۔ ان جنگوں میں حضرت علی نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا رکھی تھی، اور آخر میں حضرت علی ہی کے کچھ کارناموں کی وجہ سے مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے، وہ تو ان لشکروں پر شیر کی طرح حملہ کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیر خدا کا لقب دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا امام تسلیم کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے وہ لیڈر تھے کہ جن کے بیٹے حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو بتا دیا کہ اصل میں جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تاریخ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنے بھائی ہونے کا خطاب دیا، اور غدیر خم میں حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے میرے اللہ، جو علی سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت فرمائیے، اور جو علی سے نفرت کرے آپ بھی اس سے نفرت فرمائیے۔ دوستو
حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں جس قدر بہادر و طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنے ہی نرم اور انصاف کرنے والے انسان تھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر اسلام کے اس عظیم سپاہی کو کیسے شہید کر دیا گیا؟ اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میدان میں تو کبھی کوئی نہ ہرا پایا، کیونکہ ان کی طاقت کے آگے بڑے بڑے بہادر کمزور پڑ جاتے تھے۔ اس لیے ایک بدبخت انسان نے نماز کی حالت میں انہیں چپکے سے شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے ظالم انسان کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم دراصل پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کا ساتھی تھا اور اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی تھی، لیکن پھر صفین کی جنگ میں وہ باغی ہو کر دشمنوں کے ساتھ جا ملا اور جنگ نیروان میں اس نے حضرت علی کے خلاف جنگ لڑی، لیکن اس جنگ میں وہ اپنی جان بچا کر کوفہ شہر بھاگ گیا۔ کوفہ شہر میں ابن ملجم کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہوئی کہ جس کا نام کتان تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابن ملجم اس کا عاشق بن گیا اور جا کر اس سے کہنے لگا کہ اے لڑکی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے حضرت علی کو کافر کہہ کے جنگ نیروان میں ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی کہ جس کی سزا میں حضرت علی نے خود ہی اسے قتل کر دیا۔ اس لیے اس کی بیٹی کتان حضرت علی سے اتنی نفرت کرتی کہ ہر وقت ان کے خون کی پیاسی رہتی۔ جب ابن ملجم اس کتان نامی لڑکی کا عاشق بن گیا تو اس لڑکی نے ابن ملجم سے کہا کہ اگر تم علی بن ابی طالب کو قتل کر دو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ لڑکی کی محبت میں آ کر ابن ملجم حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا اور رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا تھا۔ اس وقت تک حضرت علی کی عمر 63 سال ہو چکی تھی۔ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں ہی کے گھروں پر افطار کیا کرتے تھے۔ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ افطار کے وقت بہت ہی کم کھانا کھاتے۔ ایک دن آپ کے لڑکوں میں سے کسی نے پوچھا کہ آخر آپ اتنا کم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری موت ایسی حالت میں ہو کہ میرا پیٹ بھرا ہو۔ 19 رمضان کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ بیٹی نے افطاری میں جو کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو، اور پھر نمک و روٹی سے افطار کیا۔ افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ساری رات دعائیں کرتے رہے۔ اس رات تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضرت علی اپنے حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے کہ خدا کی قسم، یہ وہی رات ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس رات کی صبح تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے تو اچانک آپ کے سامنے بہت سی بطخیں اور مرغے آ کر چلانے لگے۔ وہ ایک طرح سے حضرت علی کو مسجد کی طرف جانے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت علی نے کمر باندھی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ آخر وہ مرغے اور بطخیں کیوں ان کے راستے میں آ کر انہیں مسجد جانے سے روک رہی تھی۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ شہر میں تھے۔ مسجد میں پہنچتے ہی حضرت علی نے سبھی لوگوں کو جگایا۔ ابن ملجم بھی مسجد میں سویا ہوا تھا۔ حضرت علی نے جا کر اسے بھی جگایا۔ اس نے اپنے پاس ایک تلوار چھپا رکھی تھی کہ جس کو اس نے پورے 1 مہینے تک زہر میں بھگو کر رکھا تھا، اور اس تلوار پر ایسا زہر لگایا تھا کہ جس کے اثر سے موت بہت جلد واقع ہو جائے۔ جب حضرت علی نماز فجر پڑھانے کے لیے امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم نے موقع دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کر دیا۔ وہ زہریلی تلوار کی چوٹ حضرت علی کے ماتھے پر جا کر لگی اور خون بہتے ہوئے حضرت علی کی داڑھی میں آ گیا، کہ جسے دیکھ کر حضرت علی نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بیمار پڑ گئے تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب مجھے لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے علی، تیری وفات اس وقت ہوگی جب تیرے سر کا خون تیری داڑھی کو تر کر دے گا۔
اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ابن ملجم کے سر پر وار سے اپنی داڑھی کو خون سے تر دیکھا تو کہنے لگے کہ اب میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کرنے کے بعد ابن ملجم نے مسجد سے بھاگنا چاہا، لیکن صحابہ اکرام نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت علی بے ہوش ہو چکے تھے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ لوگوں نے ابن ملجم کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، تلوار اس کی گردن پر رکھی تھی۔ سب انتظار میں تھے کہ حضرت علی اشارہ کریں اور ابن ملجم کی گردن اڑا دی جائے، لیکن حضرت علی نے ہوش میں آتے ہی حکم دیا کہ تلوار ابن ملجم کی گردن سے ہٹائی جائے، اور پھر اس ظالم انسان سے کہا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تھا یا میں کوئی انصاف نہ کرنے والا خلیفہ تھا؟ آخر تو نے اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ تو ابن ملجم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ زخمی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا۔ حضرت زینب نے جیسے ہی دیکھا تو پکڑ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جاؤ اور پہلے مجھ پر حملہ کرنے والے قیدی کو پلاؤ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن سے کہا کہ اے حسن، مجھ پر حملہ کرنے والے قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس پر سختی نہ کرنا۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا، اور اگر میری وفات ہو گئی تو قصاص میں اسے قتل کر دینا، لیکن قتل کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا کہ ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑانا تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آخر 21 رمضان المبارک کی رات اللہ و اس کے رسول کے شعر حضرت علی کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے ابن ملجم کو اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر دیا، اور پھر غصے میں بھرے لوگوں نے ابن ملجم کی لاش کو جلا ڈالا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی فضیلت حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ ملتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور کہا کہ اے علی، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ پیارے دوستو، ویڈیو ختم کرتے کرتے میں آپ کو ایک بہت اہم میسج دینا چاہتا ہوں۔ اس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ بھی میری طرح یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر لاکھوں روپے مہینہ کمانا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ابھی ڈسکرپشن میں دی گئی ویڈیو کو دیکھ کر یوٹیوب سے پیسے کمانے کا طریقہ سیکھیں اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے سہارا بنیں۔ السلام علیکم۔